لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا محترم مہینہ شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ جمعے سے ہم نے اسی محترم مہینے کی مناسبت سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات کی نسبت سے کیا تھا، اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا اور یہ بات میں نے آپ حضرات کو بتلائی تھی اس آیت کی نسبت سے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اس پر ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور یہیں پر ہم نے اختتام کیا تھا. یہ سورۃ الحدید کی جو پہلی آیت میں نے ابھی تلاوت کی، گزشتہ جمعے بھی اس گفتگو میں یہ آیت مبارکہ شامل رہی. قرآن کریم فرقان حمید میں رسولوں کی بعثت کا بنیادی مقصد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بلا شبہ بالتحقیق ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، یعنی نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا، یعنی واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر ہم نے رسولوں کو اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور ارشاد فرمایا کہ آگے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان بھی. یہ سب کس لیے کیا؟ رسول کیوں بھیجے گئے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا. فرمایا کہ یہ انبیاء اور رسل کیوں بھیجے گئے؟
کتاب اور میزان کس لیے نازل فرمائی گئی؟ اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا۔ فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور میزان نازل فرمائی۔ کس لیے نازل فرمائی؟ آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ گویا رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجنے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان، میزان کا مطلب ہے شریعت، یہ میزان نازل فرمانے کی جو غایت اور مقصد کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و قسط پر قائم ہوں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے، جبر کا خاتمہ ہو جائے، استبداد کا خاتمہ ہو جائے اور استحصال کا قلع کما ہو جائے۔ لیکن یہ نظام عدل کون سا ہوگا؟ ایک نظام عدل وہ ہے جو انسان اپنے ذہن سے بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کوئی سسٹم آف سوشل جسٹس وجود میں آ جائے۔ چنانچہ نظام عدل اجتماعی کا ایک تصور وہ ہے جو ہمیں کمیونسٹوں کے ہاں ملتا ہے۔ ایک تصور جو ہے نظام عدل اجتماعی کا وہ ہے جو مغربی ممالک میں رائج ہے۔ کوشش سب کی یہ ہے کہ ہم کسی حقیقی نظام عدل اجتماعی تک پہنچ جائیں، لیکن انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جتنے تصورات ہیں، جتنے قوانین ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں خامیاں باقی رہ جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے۔ حقیقی نظام عدل اجتماعی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نوع انسانی کو عطا فرمایا۔ وہ ہے اصل عدل اجتماعی، جسے ہم دین و شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے نظام دیکھ لیجئے، نظام عدل ہندوستان کا اور پاکستان کا بر صغیر کا جو ہے وہ آپ وہ دیکھیں، نظام عدل وہ انگریز کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس کو انصاف مل رہا ہے، اس ملک میں کس کو انصاف مل رہا ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جسٹس کا جو نظام، جو انصاف کا نظام قائم ہوا ہے، یہ شریعت کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ برٹش گورنمنٹ کا بنایا ہوا نظام ہے، جو وہ 1947 میں جب یہ بر صغیر آزاد ہوا، پاک و ہند آزاد ہوئی، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، آزادی حاصل کی ہم نے گوروں سے، انگریزوں سے، اس وقت یہ نظام وہ چھوڑ کر گئے اور وہی نظام آج تک وہ چلا آ رہا ہے، جس سے خیر کی اور آپ یہ سمجھیں کہ انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے۔ انصاف اگر کسی کو ملتا ہے تو امیر کو مل جاتا ہے، غریب کو نہیں ملتا۔ آج بھی یہ نظام یہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعتیں عطا فرمائی،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم نختم، آخری وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دین متین کو پسند فرمایا اور کہا کہ ہم نے اس دین متین کی تکمیل کر دی۔ یہ وہ نظام جس نے ہر ایک کے فرائض اور حقوق متعین کر دیے، ایسا نظام عدل اجتماعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ سب کے فرائض اور حقوق متعین فرما دیے، جس نے طے کر دیا کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کس سے کیا وصول کیا جائے گا، جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق و فرائض کا تعین نہایت متوازن اور فطری انداز میں کیا ہے، اور جس نے ہر شعبہ زندگی کا احاطہ کیا، معاشرت کا، معیشت کا، سیاست کا، ہر چیز کا اس کا احاطہ کر دیا اس شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام نے، جس میں معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، تجارت بھی ہے، معیشت بھی ہے۔ اور جان لیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول جو اس دنیا میں، جس کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اس کا بیسک جو ہے وہ یہ ہے کہ نظام عدل اجتماعی جو ہے وہ یہاں پر قائم ہو جائے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے، عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو جائے۔ ہر ایک نبی اور رسول کا یہی وہ تھا۔ اور جان لیجئے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ انبیاء کی بعثت کا اہم ترین مقصد رہا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا، یا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا اس دنیا میں، لقد ارسلنا رسلنا، کیوں ان کو ارسال کیا؟ بالبینات، واضح تعلیمات اور واضح نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل فرمائی۔ کتاب کا معنی شریعت، شریعت بھی ہم نے انہیں دی، انہیں عطا فرمائی۔ کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرما دیا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ اس دنیا میں عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کریں، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ اس لیے ان کو مبعوث فرمایا، اس لیے ان کو شریعتیں عطا فرمائی، اس لیے ان کو کتاب عطا فرمائی، اس لیے ان کو نشانیاں، واضح نشانیاں عطا فرمائیں، تاکہ دنیا میں عدل و قسط کا نظام قائم فرمائیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اب یہ دیکھیے ایک پہلو اور بھی ہے کہ اس نظام عدل و انصاف، یہ جو نظام عدل و قسط ہے، اس کے قیام میں رکاوٹ کون بنے گا؟ آخر نظام عدل و قسط جب قائم ہوگا تو اس میں کوئی رکاوٹ بھی تو بنے گا نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نظام دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو قائم کرنے کی کوشش کی تو کس طریقے سے آپ کو تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے سامنے ہے، مکی زندگی دیکھ لیجئے، کس طرح پتھر کھائے، کس طرح گلے میں چادریں لپیٹ کر آپ کو گھسیٹا گیا، کس طرح آپ کی سجدے کی حالت میں
کمر مبارک پر اوجڑی لا دی گئی اونٹ کی، کس طرح آپ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دی گئی، کس طریقے سے ان کے بدن چیرے گئے، کس طریقے سے ان کو زمینوں پر لٹا کر ان کے جسم کی چمڑی ادھیڑی گئی، وہ سب تکالیف آپ کے سامنے ہیں، تاریخ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ یہ صرف نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے، نظام انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لیقوم الناس بالقسط۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس نظام کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بنیں گے، ظاہر بات ہے کہ جو مظلوم ہیں وہ تو چاہیں گے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، جو مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، جنہیں معاشرے نے دبایا ہوا ہے، سرمایہ دارانہ نظام نے دبا دیا ہے، جن کی گردنوں پر طوق لادے ہوئے ہیں، وہ تو چاہیں گے، جن کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، جن کو غلام بنایا گیا ہو، جو غلامانہ زندگی گزار رہے ہوں، اور جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی حکومتیں مظلوموں پر قائم کی ہوں، وہ تو چاہیں گے کہ عادلانہ نظام قائم ہو، انصاف کا نظام قائم ہو، ہم بھی آزادی حاصل کر سکیں، ہم بھی آزادانہ طور پر پھر سکیں، ہم بھی آزادانہ طور پر اپنی عبادات کر سکیں، اپنے رب کو بنا سکیں، اپنے رب کو پہچان سکیں۔ لیکن جو ظالم ہیں، جنہوں نے ناجائز طور پر اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، اپنی بادشاہتیں قائم کی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ نظام قائم کیا ہوا ہے، جس کے باعث دولت کے انبار ان کے خزانوں میں لگے ہوئے ہیں، دولت سے دولت مند ہو چکے ہیں، وہ چاہے دوسروں کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ ہو، کیا وہ کبھی پسند کریں گے کہ ایسا عادلانہ اور منصفانہ اور انصاف پر مبنی نظام قائم ہو جائے؟ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ نظام ایسا ہی چلتا رہے، ہماری حکومتیں ایسی ہی چلتی رہیں، ہم غلام بناتے رہیں لوگوں کو، انسانیت کو ہم مغلوب بناتے رہیں، انسانیت کو ہم غلام بناتے رہیں، انسانیت ہمارے ماتحت ہو۔ وہ تو یہی چاہیں گے نا۔ کیا وہ پسند کریں گے کہ استحصالی اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو جائے اور عدل و قسط کا نظام قائم ہو جائے اور شریعت خداوندی اور میزان عدل نصب ہو جائے؟ ان کی عظیم اکثریت یہ تبدیلی بالکل پسند نہیں کرے گی۔ مکے کا معاشرہ اور مکے کا نظام آپ دیکھ لیں، مکہ مکرمہ کا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور میں آنکھ کھولی، ہر طرف معاشرے میں ظلم کا نظام قائم تھا، ہر قسم کا جو ہے وہ ہر چیز کی پوجا کی جا رہی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اس پرآشوب دور میں، ظالمانہ دور میں، ظالمانہ نظام میں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی۔ جب حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آواز دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ وہاں پر نعرہ لگایا کہ اے لوگو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لو، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور فلاح پانے میں یہ نظام عدل اجتماعی بھی شامل ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، دین میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن صرف ایک نعرہ لگا دو، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ جو بت جگہ جگہ تم نے رکھے ہوئے ہیں، 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سر جھکانے کے بجائے ایک اللہ کے سامنے سر جھکا لو۔ وہ یہ نظام کیسے وہ پسند کرتے؟ وہ مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار، رؤساء، جن کے گھر اسی پر چل رہے تھے، یہ نذرانے جو آ رہے تھے، بڑے بڑے نذرانے وصول کر رہے تھے،
دنیا سے بڑے بڑے قافلے آیا کرتے تھے، قبائل آیا کرتے تھے، ان کے پیروں میں بڑے بڑے جو ہے وہ ریال اور درہم، سونا چاندی اور اجناس ان کے پیروں میں ڈالا کرتے تھے، نظر اور نذرانے دیا کرتے تھے۔ وہ کیسے تسلیم کر لیتے کہ یہ سارے نظام کا خاتمہ ہو جائے اور ایک اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند ہو جائے؟ وہ کیسے تسلیم کر لیتے؟ ظاہر ہے انہوں نے تو رکاوٹ بننا تھا، تکالیف دینی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ دیکھیں کہ جو شروع کے اصحاب ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سب مستضعفین ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں۔ انہوں نے لبیک کہا۔ انہوں نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیکھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کیا ہے، اس کا ابتدائیہ کیا ہے، اس کی دعوت یہ ہے کہ ظالم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کا نظام قائم ہو، عدل و انصاف کا معاشرہ قائم ہو، اور غلامانہ زندگی جو بسر کر رہے ہیں وہ نظام ختم ہو۔ عدل و انصاف کا نظام قائم ہونے کے بعد اس کے بعد سب ایک برابر ہو جائے۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا۔ بلال حبشی غلام تھے، عمار بن یاسر، حضرت یاسر، سمیہ، یہ کون لوگ تھے؟ یہ غریب تھے، سب غریب لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابتدائی جو مصاحب تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ سب غریب تھے، مستضعفین تھے، وہ غلام تھے۔ انہوں نے دعوت کو قبول کیا تو فرمایا کہ لیکن ان کی عظیم اکثریت جو تبدیلی بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ان طبقات میں کچھ سلیم الطبع لوگ بھی موجود تھے، ایسے طبقے بھی موجود تھے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ صحیح ہے، جو یہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی ساتھیوں میں سے بہت بڑے تاجر مکہ کے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے رؤساء تھے، تاجر تھے۔ یہ دیکھ رہے تھے، یہ اپنے ذہن میں دیکھ رہے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ صحیح ہے، اس نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی ابتدا ہی میں لبیک کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ نظام جو رائج ہے یہ واقعی غلط ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ سچا نظام ہے، وہ اللہ کا لایا ہوا نظام ہے، وہ صحیح نظام ہے۔ اس لیے انہوں نے ابتدا ہی میں اس کو قبول کر لیا۔ چنانچہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں خود آل فرعون میں سے کچھ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے ابتدائی میں، اور جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، وقت جو کہ کم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، یہ صاحب جو آل فرعون کے اہم سرداروں میں سے تھے، فرعون کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، فرعون کے دربار میں ان کا اونچا مقام تھا، وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کی انسانیت بیدار تھی۔ معلوم ہوا کہ ظالم اور استحصالی طبقات میں بھی کچھ سلیم الطبع، سلیم الفطرت لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب حق کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اسے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں۔
لیکن ان کی تعداد ہمیشہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور عظیم اکثریت انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات جوں کے تو رہیں، حالات نہ بدلیں، تاکہ ان کے مفادات ان پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ جاگیرداری نظام ہے تو وہ جاگیردار جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میرا جاگیرداری نظام ختم ہو جائے۔ سرمایہ دار ہے تو وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہندو معاشرے میں برہمن کبھی پسند نہیں کرے گا کہ یہ نظام جو ہندو پنڈتوں کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح عرب میں بھی یہ نظام قائم تھا، وہاں بھی بڑے بڑے پنڈت تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ظاہر ہے وہاں بھی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو ہر بت کے باہر آگے ایک پنڈت بیٹھا ہوتا تھا جس کے سامنے نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ یہ نظام غلط ہے، یہ جو نظام ہے اللہ کا دیا ہوا نظام جو میں لے کر آیا ہوں، یہ سچا اور کھرا نظام ہے، اس نظام کو تم قبول کر لو۔ اس لیے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، کتاب کے ساتھ والمیزان، شریعت بھی نازل فرمائی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل و قسط، عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نظام قائم فرما کر بالفعل بتلا دیا کہ یہ نظام قائم ہوگا تو معاشرہ چلے گا، معاشرے میں عدل و قسط کا نظام قائم ہوگا تو دنیا میں برابری قائم ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مزید عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں بھی وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔